آئنسٹائن کے مشورے پہ امریکہ نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا. تو اپنے آخری وقت میں آئنسٹائن یہ افسوس کرتا تھا کہ کاش میں گھڑیاں ٹھیک کرنے والا بن جاتا، بجائے اس کے کہ میں اتنا بڑا سائنسدان بن کے ایک ایسے کام کا موجب بنتا جس نے لاکھوں لوگوں کو مٹا دیا. تو وہ اپنے اس عمل پہ شرمندہ ہو رہا ہے. ہم اسی چیز کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں اپنے ایٹم بم کو. تو کیا مذہب کسی ایسے ہتھیار کی اجازت دیتا ہے جو لوگوں کو بے گناہ اور گناہ گار کی تفریق کے بغیر ختم کر دے؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک باتیں کریں کہ یہ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کسی بے گناہ کو. اب دیکھیں جتنی بھی غزوات ہوئے، مطلب چند سو لوگ، اب تو دیکھیں نا ایک کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں. ایک وہ میں لیٹن امریکن کوئی شاعر ہے، اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نظم آئی تھی، انہوں نے 2 منٹ سائلنس کے اوپر لکھا تھا جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ہوا تھا 9/11 کہ یہ 3000 بے گناہ لوگ مارے گئے اور ہمیں واقعی 2 منٹ کے لیے پوری دنیا کو خاموش ہونا چاہیے کہ یہ ظلم ہوا. پھر اس نے کہا کہ یہ ظلم کیا یہی ہوا ہے؟ پھر اس نے جنگیں گنوانی شروع کری اور اس نے اتنے کروڑ یہاں مارے گئے، اتنے لاکھ یہاں مارے گئے، ہیروشیما میں، ناگاساکی میں، افغانستان میں، ایران میں. اس نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جنگوں کے اندر کہ ہمیں تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، عزت سے رہنا سیکھو تاکہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کر سکے. غریب آدمی جو ہے، جو اگر آپ کا اسٹرینتھ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو اینی باڈی کین واک اوور. یہ ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈٹرجنس ہے. یہ مطلب یہ کہ دوسروں کو روکنے کے لیے ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرا آپ پہ جرت نہیں کرے گا حملہ کرنے کی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا. ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ جنگ جب نہیں ہوتی جب 2 مضبوط ملک ہوں. جنگ جب ہوتی ہے جب ایک کمزور ہو جائے اور ایک مضبوط ہو، جب جنگ مسلط کر دی جاتی ہے. اسلام نے کہا ہے کہ عزت سے رہنا سیکھو، عزت نفس آپ کے اندر ہو، اور اس کے لیے جو بھی اس وقت کے ہتھیار ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور وہ اس لیے نہیں کہ آپ اسے استعمال کریں گے بے گناہ لوگوں کے خلاف، اس لیے کوئی آپ پہ بری نظر اٹھا کے دیکھ نہ سکے. اور یہ بڑی پرائڈ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے اور آپ کو بھی اس پہ گھمنڈ ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہوتا آپ کے پاس 6 اوکیجنز ہو چکے تھے جس میں انڈیا بالکل تیار تھا، اور آپ کو تو نہیں پتہ انڈیا میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. میں تو وہاں سے آیا ہوں. اچھوت وہاں آخری کلاس ہے، برہمن سب سے نمبر 1 ہے. اچھوت ہے انٹچیبلز. اس کے بعد 5ویں کلاس مسلمانوں کی تھی. وہ کہتے ہیں ان سے بدتر ترین ایک نسل ہے یہاں جسے مسلمان کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں ملک دے دیا اور اس میں ہمیں آزادی دے دی. اس میں ہمیں اپنے ڈیفینس کے لیے کیپبلٹی دی جو قرآن کے بالکل مطابق ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ عزت سے رہ سکو. آپ مضبوط ہیں تو آپ اچھے کام کروا بھی سکتے ہیں، کمزور آدمی کچھ کروا نہیں سکتا. تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی کہ آپ یہاں پر آئیں، مزید ایٹم بم بنائیں، ملک کو مضبوط کریں. یہ میرے خیال میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ صرف ایسی باتیں کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دل سے شاید آپ کی باتیں نہیں نکل رہی ہیں یا دل سے نکل رہی تھی. یہ ہمارے روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے ہے کہ یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ تاکہ ظلم کو روکا جا سکے. یہ ٹھیک بات ہے، کچھ سمجھ نہیں تھی یا آپ مجھ سے الگ مل لیجیے گا اگر آپ کو فردر سوال ہے. لیکن اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتا تو اس وقت آپ کی حالت یہ نہ ہوتی جو اس وقت ہے. وقت کی کمی کے پیش نظر سوالات کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں. آخری سوال لیتے ہیں آج کے اس لیکچر کا. انشاءاللہ جو باقی سوالات ہیں وہ اگلے لیکچر میں جاری رہیں گے. سو آج کے لیکچر کا آخری سوال. جو اگلا پارٹ ہے نا اس میں ہم ذرا سا جو ملک کے حالات ہیں کہ ناانصافیاں ہیں، خرابیاں، جو میرے آبزرویشنز ہیں جیلوں میں ادھر ادھر، وہ ہم ڈسکس کریں. ہم بن کیا گئے ہیں اور آخری میں پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے تاکہ ہمیں ایک پرپیچول ہیپینس قلب حاصل ہو جائے. آخری کسی کرنا آخری کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ آخری انہوں نے سوال کر دیا بڑا اچھا، لیکن یہ میرے خیال میں آپ کا بڑا اچھا یہ پوائنٹس لوگوں کے ذہن میں ہیں. اس سے آپ بالکل کلیئر اگر ہو جائیں گے نا پھر آپ اور کنوینس بھی کر سکیں گے. تو آپ کو بھی چاہیں تو مجھ سے ذرا ڈسکس کریں گے بیٹھ کے. اور یہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آپ سوچتے کیا حالت ہوتی.
ہم سب محترم ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے لیکچر میں ایسی باتیں سننے اور دیکھنے کو ملی جو ہمیں اس سے پہلے معلوم نہ تھی، اپنی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ یقیناً یہ باتیں بہت تھاٹ پرووکنگ تھیں جنہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ اصل بات ان پر عمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر اتنا مفید اور دلچسپ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اگلا لیکچر بھی اسی کنٹینیوشن میں جاری رکھیں، لیکن وقت بہرحال محدود ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے اگلے لیکچر کا شدت سے انتظار کریں گے جو کہ انشاءاللہ 12 مئی بروز بدھ 2 بجے اسی آڈیٹوریم میں منعقد ہوگا۔ اور میں درخواست کرتا ہوں ریکٹر پیاس جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر انعام صاحب کے لیکچر کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ میں کسی خاطر خواہ خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بیاس اسلامک سوسائٹی کا جو پہلا فنکشن تھا اس کا آغاز ان کے لیکچر سے ہوا، تو ہم اس بات کے لیے ان کے مشکور ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو بیاس اسلامک سوسائٹی ہے وہ پوری جو ہے ایک جذبے کے ساتھ جو ہے یہ اور کئی سارے پروگرامس انشاءاللہ جو ہے ان کو ترتیب دیں گے، اور جو ہمارے فیکلٹی کے لوگ ہیں اور دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ وہ بہت دلچسپی اور نہ صرف دلچسپی بلکہ فائدہ مند انشاءاللہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم تہ دل سے تمام حاضرین، مہمانان گرامی اور خصوصاً جناب ڈاکٹر انعام الرحمان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ انشاءاللہ 12 مئی بروز بدھ کو اسی آڈیٹوریم میں اسلام اور مقصد حیات کے عنوان پر مبنی اس سیریز کا دوسرا لیکچر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی آج کے اس لیکچر کی سنہری باتوں کا عملی نمونہ بنے۔ آمین۔ شکریہ۔